بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور باہم فرقوں میں مت بٹو، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے پر کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پاؤ گے جیسا کہ جب بدن کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور بیماری اور بخار میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ مسلمان کے لیے مکان کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال کر دکھایا اور بتلایا کہ سارے مسلمان اسی طرح آپس میں ملے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم پکار ہے۔ اے مسلمان، اے میری جان، اتحاد وقت کی اہم ترین پکار ہے۔ قومیت و فرقہ وارانہ کشیدگی سے بالاتر ہو کر ملت اسلامیہ کے مابین اتحاد و اخوت کو فروغ دینے کے لیے متحد ہو جا، ظلم و جارحیت کو مٹانے کے لیے متحد ہو جا، مظلوم و مجبور کی حمایت کے لیے متحد ہو جا، اللہ کے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے متحد ہو جا، اور ضرور ہو جا یہ اختلافات بھی کوئی اختلافات ہیں، ان سب کو بالا طاق رکھ کر اللہ کے برکت والے نام پہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے وقار کو بلند تر کرنے کے لیے متحد ہو جا، اور ضرور ہو جا، ہر قیمت پہ ہو جا، جس طرح بھی ہو سکے ہو جا۔ اگر اس راہ میں تیری جان کی بھی ضرورت پڑے تو گریز نہ کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ کیا ہم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا؟ کیا ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں؟ غور سے سنیے، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، کائنات کی سب سے بڑی سچائی، یہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ اور سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور ہم سب اس کے امین ہیں۔ یہ دین ایک برادری کی تشکیل کرتا ہے، ایک ایسی برادری جو خالق کائنات کی فرما بردار ہے، جو کرۂ ارض پر امن و سکون، حق و انصاف اور سچائی کی علم بردار ہے۔ اس برادری کے 1 ارب افراد اخوت کے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ اخوت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا ہے۔ اس رشتے کے مقابلے میں باپ بیٹے اور بہن بھائی ایسے تمام رشتے کچے دھاگے کی مانند ہیں۔ 1 ارب مسلمان اور رشتہ اخوت یہ ہے، ملت اسلامیہ حق و انصاف کی علم بردار، مگر یہ مرکز سے دور کیوں؟ یہ انتشار کیسا ہے؟ یہ جدائیاں کیوں ہیں؟ یہ خرابیاں کیسی ہیں؟ یہ سب ایک کیوں نہیں؟ ان کے درمیان میں یہ مصنوعی دیواریں کیسی ہیں؟ ملت کا ایک فرد اسلام کا ہر فرزند جواب دے کہ ان دیواروں کو کون منہدم کرے گا، ان مصنوعی فاصلوں کو کون ختم کرے گا؟ ہے کوئی جمال الدین افغانی؟ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی؟ ہے کوئی محمد بن قاسم؟ سامنے آؤ، ملت کو تمہاری ضرورت ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، مرکزیت استنبول، قاہرہ یا دمشق میں نہیں، جکارتا، راولپنڈی یا کابل ملت کا مرکز نہیں۔ مکہ معظمہ کو مرکز مانو، کعبہ کی مرکزیت کو تسلیم کرو جس کو اللہ رب العزت نے مرکزیت عطا کی۔
आओ आलमी इस्लाम को एक करें, इस्लाम की शमा को रोशन करें। सच्चे मुसलमान बनो, दुखी इंसानियत के लिए ठंडक बनो, बनी नौ इंसान के लिए एक माशरा कायम करो जो जुल्म और ज्यादती से पाक हो, जिसमें हक व इंसाफ का बोलबाला हो। ऐ मुसलमान, ऐ कैसर और कसरा की अजीम और शान सल्तनतों को रौंदने वाले, तूने यूरोप की वादियों में अजाने दी, रूम की जाहो हशमत को पारा पारा किया, चीन और फ्रांस की सरहदों को छुआ, तूने ही कुस्तुनतुनिया का आहनी हसार तोड़ा, हस्पानिया में इस्लामी दबदबा का सिक्का तूने ही बिठाया। आज तू बेबस है, क्यों? आज कुफर गालिब है, आखिर क्यों? कुफर को तो मगलूब व मकहूर होना चाहिए। ऐ ख्वाबीदा मुसलमान, बैतुल मुकद्दस पर यहूदी काबज हैं, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हो रही है, फलस्तीनी महाजरीन धक्के खा रहे हैं, हिंदुस्तान में कत्ले आम हो रहा है, आलमी इस्लाम जल रहा है, मगर तू अब भी पहले पाकिस्तानी है, अफगान या बंगाली है, अरब या अजमी है, और बाद में मुसलमान, एक सोया हुआ मुसलमान। क्या तू अपनी खोई हुई अजमत और अपने खोए हुए वकार को हासिल करना चाहता है? तो आ, नूरे मुजस्सम हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को फिर से जिंदा कर। पहले मुसलमान बन, फिर कुछ और। यही तो एक रिश्ता है जिसकी बदौलत तू एक आलमगीर बरादरी का फर्द है, जो सरवरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। वही बरादरी जिसके एक रखने के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा पर पुरजोर अल्फाज में तकीद फरमाई थी। बस यही वो सबक है जिसे आज सरे नौ ताजा करके तू अकवामे आलम पर अपनी बर्तरी का सिक्का बिठा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।